ناظرین، انڈیا ورسز بنگلہ دیش جو کنٹروورسیز ہے، اس پہ بہت سارے جو سٹار ہے وہ اپنے اپنے کمنٹ پاس کر رہے ہیں. اور اس میں شعیب اختر نے بھی اپنے رائے دیا ہے اور بنگلہ دیش کو بتایا ہے کہ یار زیادہ چلانا اور زیادہ رونے دھونے کی جو ہے وہ نہ کرو. اصل میں کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگ کو پتہ ہونی چاہیے کرکٹ کے. اور کچھ اور بھی ایسے بڑے سٹار ہیں، ایون کہ بنگلہ دیش کے بھی بڑے سٹار ہیں تمیم اقبال، اس نے بھی جو ہے کمنٹ پاس کیا. اور اس کو لے کر کچھ زیادہ لوگ جو ہے وہ غصہ کا اظہار کر رہے کہ یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے، کا ایجنٹ ہے. پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ شعیب اختر نے کیا بتایا ہے. شعیب اختر نے بتایا ہے انڈیا ورسز بنگلہ دیش کے کنٹروورسیز کے اوپر. اس نے بتایا کہ سب کو پتہ ہے کہ کرکٹ کون چلا رہے ہیں، آئی سی سی کون ہے اور کرکٹ مطلب کون چلا رہے ہیں. اس کا مطلب تھا کہ کرکٹ جو ہے انڈیا چلا رہے. تو آپ زیادہ جو ہے آئی سی سی کے ساتھ جو ہے سامنے ان کا رونا دھونا اپنا بند کریں. آپ سیدھے جا کے آپ انڈیا میں جا کے کرکٹ کھیلیں. اور وہاں پہ جب آپ کرکٹ کھیلو گے تو وہاں پہ آپ ایسے کرکٹ کھیلے کہ آپ کے بلہ جو ہے بات چیت کرے، آپ کی جو بالنگ ہے وہ بات چیت کرے، آپ کی پرفارمنس ہے وہ بات چیت کرے اور ان کو آپ خاموش کرا دیں. تو میرے خیال میں شعیب اختر نے جو ہے ایک اچھا مشورہ دیا ہے اسپیشلی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو. اور جب آئی سی سی یہ چیز نہیں مانتا، اب چونکہ T20 ورلڈ کا بالکل سر پر ہے اور آئی سی سی کو اس میں نقصان ہے کہ ایک میچ کو کور کرنے کے لیے بنگلہ دیش سری لنکا جائیں گے، پھر انڈیا آئیں گے، پھر جو ہے وہ سری لنکا جائیں گے، پھر بنگلہ دیش انڈیا آئیں گے. میرے خیال میں آئی سی سی کو بہت بڑا نقصان ہے. ایون کہ براڈ کاسٹر کو کور اپ جو لوگ کرکٹ دکھاتے ہیں کور کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ مطلب ٹورنامنٹ کے اگر 30 میچز ہے، 15 جو پہلے میچز ہے وہ انڈیا میں ہو جائے اور 15 کے بعد کی جو میچز ہے وہ سری لنکا میں ہو جائے، تاکہ ایک دفعہ مطلب ٹریول کرنا پڑے براڈ کاسٹر کو اور سب کو، تو پھر تھوڑی سی آسانی ہوگی. بٹ یہ تھوڑی سی مشکل ہوگا کہ ایک میچ ادھر ایک میچ ادھر. تو اس لیے بنگلہ دیش کو کہیں نہ کہیں پہ اسٹے کرنا پڑے گا انڈیا میں. اور انڈیا میں وہ کھیلنا نہیں چاہتا، رونا دھونا جو ہے انہوں نے شروع کیا ہوئے بنگلہ دیش والوں نے. تو شعیب اختر کہتے ہیں کہ یار آپ یہ رونا دھونا بند کریں، آپ پرفارمنس دے دیں، آپ جو ہے پرفارمنس سے بات چیت کریں اور پھر جو ہے آپ جا کے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں جب آپ ایک بڑی ٹیم، آپ بڑے کھلاڑی بن جاؤ گے. تو تمیم اقبال نے ایک مشورہ دیا، ٹھیک ہے، ان سے پوچھا گیا ایک چھوٹے سے انٹرویو میں کہ انڈیا جو ہے وہ ایسی مستی کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ بنگلہ دیشی کھلاڑی ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں پہ کیونکہ بنگلہ دیش عوام چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو ایسے بیان دینا چاہیے تھا کہ وہ انڈیا کے مخالف ہو اور بنگلہ دیش کے حق میں ہو. بٹ اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا کہ یار 95 to 99% جو ہمارا فائنانس ہے، جو پیسہ ہے وہ آئی سی سی سے آتا ہے اور آئی سی سی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سیدھا جو ہے انکار کرے، کوئی جو ہے نرمی اختیار کرے اور آپ جو اتنے سخت رویہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور بات چیت کرنا چاہیے. اب جیسے آئی سی سی کی مرضی ہے تو آئی سی سی جس طرح چاہتے ہیں پھر اس طرح کرنا پڑے گا. تو اس پہ بنگلہ دیشی عوام جو ہے غصہ ہے کہ آپ نے ایسا جو ہے کیوں دیا. ایون کہ نجم الاسلام جو پتہ نہیں مجھے نہیں ان کا ایک لیڈر ہوگا یا کوئی کرکٹر ہوگا، بٹ ان کی جو ایک اس پہ اوپر کمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک بار پھر دیکھ لیا ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. انہوں نے انڈیا کا ایجنٹ جو ہے اس کے اوپر ایک داؤ لگا دیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ اور جو کریکٹر ہے، ایون کہ جو ایکٹیو کریکٹر ہیں مہدی حسن معراج اور تسکین احمد، ان سے بھی جب پوچھا گیا تو ظاہری بات ہے کریکٹر ایک دوسرے کے ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار کہ وہ کھلاڑی ہے 22 سال انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے کھیلا ہے اور بہت سروسز دیا، تو ان کے اوپر ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے. اور ایون کہ جو سوشل میڈیا پہ عام عوام جو ٹرول کر رہے ہیں تو اتنا ٹرولنگ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اگر کوئی بات چیت کی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ اس کو کوئی ریالٹی بھی نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پہ ان کے غلط فہمی بھی ہو سکتے ہیں. میں بھی وہ اپنی غلط فہمی بھی درست کر لے اور انڈیا جو غلط کر رہے ہیں وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی غلط فہمی درست کر لے اور پلیئر کے ساتھ کرکٹ میں پولیٹکس کو انوالو کرنے ساری چیزوں کو بند کرے. تو ایون کہ جو ان کے ایکٹیو کریکٹر ہیں ان کے جو بیان ہے بہت زبردست اور میچور نظر آئی ہے. بٹ مجھے کچھ پاکستانی جو کریکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ یار بنگالی کو ہم نے دیکھا، ہم جو ہے وہ قریب سے جانتے ہیں. بنگالی ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی کی طرف جو ہے بھیک مانگنے پہ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے اور انڈیا کے بعد مانیں گے. وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے ورلڈ کپ سے بائٹ کاٹ کرنے ہمارے میچز سری لنکا میں شفٹ کرا دی تو پھر وہ اپنی بات منواتے ہیں یا پھر وہ بائیکاٹ کریں گے. ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں پیسے کے سامنے جو ہے وہ ٹیک جائیں گے اور جیسے پاکستانی کئی دفعہ جو ہے ایسے کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم نہیں آئیں گے، بٹ پھر جو ہے انڈیا بھی گئے اور انہوں نے میچز بھی کھیلے. مطلب پہلے پاکستان نے ایسا کیا، ایون کہ پاکستان کے 2022 سے یہ مسئلے مسائل چل کے آ رہے ہیں.
تو مطلب سب جو ہے اپنے اپنے رائے دے رہے ہیں، بٹ میں کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرکٹ میں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا کہتے ہیں کہ ہماری ہندو بھائی کے ساتھ انڈیا میں غلط ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں غلط ہو رہا ہے، تو غلط نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر غلط ہے تو پھر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو، پھر ان کے ساتھ غلط ہونی چاہیے، بٹ قانون کے دائرے میں کورٹ اور وہ سارے جو قانون کر لے، یہ نہیں ہے کہ عوام جا کے ڈنڈے لے کے ان کے جو ہے سر پھوڑنا شروع کر دے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹ میں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا انڈیا یہ چاہتے ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مطلب ایسے جو ہے تکالیف پہنچا دیں؟ پھر جب وہ کریں گے انڈیا میں، اور انڈیا والے کرتی بھی ہے، تو پھر بنگلہ دیشی اور پاکستانی عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے میں انڈیا کے عوام کو بھی اب تکلیف ہوتی ہے، تو ان کی تکلیف بھی کہیں نہ کہیں محسوس ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ آئی پی ایل میں بھی جو پلیئر ہے وہ بھی بین نہیں ہونی چاہیے، اور کرکٹ کو مطلب جس طرح جیسن ہولڈر اور کچھ ایون کے فورن پلیئر نے بھی بتایا کہ یار یہ چیز مجھے بہت برا لگی، ہم کرکٹ کے امبیسڈر ہیں، ہم پیس کے امبیسڈر ہیں، تو ہمیں یہ چیزوں میں جو ہے میرے خیال میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔